کہ جو پیسے آ رہے ہیں جو ٹیکس بڑھا رہے ہیں ہر چیز کا ریٹ بڑھا رہے ہیں وہ چیزیں جن پہ نہیں ٹیکس تھا ان پہ بھی لگا رہے ہیں. جس طرح سیلری پہ پہلے 12 لاکھ تک ٹیکس نہیں تھا اب 6 لاکھ والا بھی دے رہا ہے. ہم اپنے ساتھ انڈیا کو دیکھ لیں یار, انڈیا 5ویں بڑی معیشت ہے میرے بھائی. مہنگائی کو کم کرنے کے لیے, پرائسز کو کم کرنے کے لیے پچھلے 3 دن سے کریک ڈاؤن شروع ہو گئے آپ کے سامنے. ہاں تو اگر کریک ڈاؤن ہوتا ہے اس کا سولوشن کریک ڈاؤن ہے پاکستان میں. وہ بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہی ہمسایہ ملک ہے, ایک دن کے فرق سے ہم آزاد ہوئے ہیں اس سے. دیکھیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. آج آخری دن ہے, G20 کا اجلاس انڈیا میں ہونا ہمارے لیے, ہمارے لیڈران کے لیے, ہماری عوام کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اٹھو پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایک نیا سیگمنٹ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم جو ہے مختلف ایشوز کو ہائی لائٹ کریں گے اور لوگوں کے, پاکستانیوں کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کے حوالے سے یہاں پہ تفصیلی جو ہے وہ ڈسکشن کی جائے گی. میرے ساتھ اس وقت فیصل وقاص جو ہیں ایک سینئر تجزیہ کار اور انالسٹ ہیں, اور فیصل گمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو ہم آج جو ہے ایک بڑا ایشو جو ہے اس وقت جو پاکستان میں بنا ہوا ہے, جو کہ پوری دنیا میں نہیں بنا لیکن پاکستان میں ہمیں روزانہ کی بنیاد پر نظر آتا ہے, بڑھتی ہوئی مہنگائی اور عوام کے لیے جو دن بدن مشکلات ہوتی جا رہی ہیں, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. اچھا گمن صاحب, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف مہنگائی ہے اور دوسری طرف آپ کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں, برانڈ پہ چلے جائیں, قطاریں گاڑیوں کی, لوگ لائنوں میں لگے ہیں. ریسٹورنٹ پہ جائیں تو وہاں آپ کی باری نہیں آتی کہ آپ آرڈر دے دیں. آپ دیکھ لیں بڑے بڑے, اور جن کا ریٹ بھی وہ ہے کہ ایک غریب فیملی پوری 3 ٹائم کا کھانا کھا سکتی ہے جتنے میں ایک بندہ ایک اپنا آرڈر دے رہا ہوتا ہے اپنا کھانے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ مہنگائی ہے, یہ کیا ہے, یہ دورہ پاکستان ہے, یہ دورہ معیار ہے, یہ کیا چکر ہے کیا؟ فیصل صاحب اس میں نا بات بڑی سمپل سی ہے کہ یہ ہمیں سم ٹائم ایسا لگتا ہے جیسے آنکھوں کا دھوکہ ہے کہ لوگ جا رہے ہیں بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں, بڑے بڑے جو ہیں دکانوں میں جا رہے ہیں اور جا کے وہاں پہ شاپنگ کر رہے ہیں, لیکن یہ وہ تعداد ہے جو کہ ہماری جو اوور آل جو 25 کروڑ آبادی ہے اس میں سے 10% ہوگی, 15% ہوگی, 20% ہوگی. عام آدمی جو ہے اس کی لائف تو ریپرزینٹ ہی نہیں ہوتی. اگر ہم عام آدمیوں کی بات کریں گے جی کہ تو ان کے لیے جو ہے وہ دکانیں لنڈا بازار ہے, چھوٹی دکانیں ہیں. آپ ٹاؤن شپ جیسی لاہور کی مارکیٹ میں چلے جائیں اور اس کا لبرٹی سے اگر مقابلہ کریں تو آپ کو ایک فرق نظر آئے گا اس میں. میں بات کر رہا ہوں مڈل کلاس فیملی, یعنی ہم مڈل کلاس میں آتے ہیں ہم لوگ بھی, اور ہم جب جاتے ہیں ہم تو وہاں دیکھتے ہیں کہ ہماری باری نہیں آ رہی. اور بہت سارے لوگ سارے ریچ اور ایلیٹ کلاس کے نہیں ہوتے, لیکن دوسری مڈل کلاس کے بھی ہوتے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ کچھ اوقات میں آپ کو بہت رش نظر آتا ہے. آپ کو لگتا ہے جیسے لوگوں کے پاس بڑا پیسہ ہے, وہ روزانہ اپنی فیملیز کے ساتھ نکلتے ہیں, کھانے کھاتے ہیں, جا کے شاپنگز کرتے ہیں, اپنا سنیماز میں جاتے ہیں. لیکن سم ٹائمز آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ جو ہے لوگوں کی تعداد کسی جگہ پہ آپ کو نظر نہیں بھی آتی. اچھا آپ کا کہنا ہے کہ واقعی مہنگائی ہے. ہاں مہنگائی ہے. لوگ جو کلپلا رہے ہیں, جو تکلیف سے رو رہے ہیں, آپ نے بہت سارے فیصل صاحب دکانداروں پہ جائیں, کئی دکانوں پہ جائیں, ان سے پوچھیں کہ بھائی آج رش نہیں ہے, وہ کہتے ہیں بھائی گاہک نہیں آ رہا. اچھا پوچھیں جی کیوں نہیں آ رہا, وہ جی ریٹ شاید زیادہ ہے جس وجہ سے لوگ نہیں آتے, اور اگر آتے ہیں تو پوچھ کے چلے جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں مہنگائی کا جو پیٹرن میں نے آبزرو کیا ہے 1 سال میں, یہ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں اب نارمل ہے, غیر معمولی ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں مطلب ان کے پاس کوئی اپیرنٹلی, یعنی کہ پیٹرول کا ریٹ بڑھ رہا ہے, رک ہی نہیں رہا, ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے, رک ہی نہیں رہا, گیس کا ریٹ بڑھ رہا ہے, رک ہی نہیں رہا. آپ ایک ہفتے میں دیکھتے ہیں ہر دوسرے دن خبر ہوتی ہے انہوں نے, ایک گورنمنٹ نے نیا طریقہ نکال لیا کہ 15 دن کے بعد پیٹرول کی قیمت میں فرق آئے گا, اور دیکھیں وہ 15 دن کے بعد پیٹرول کا ریٹ ہر 15 پہ بڑھ رہا ہے. اب یہ کون روکے گا, کیسے ہوگا؟ مطلب عوام تو ایسی ہے کہ 500 روپیہ دیہاڑی کمانے والا, میرے خیال اگر 100% آبادی ہے ایک شہر کی تو اس میں کوئی 50 سے 60% لوگ وہ ہیں جو 500-600 ہزار سے کم کماتے ہیں, اور کچھ تو 500 بھی نہیں کماتے, تو کچھ تو مانگ کے کھاتے ہیں, کچھ اور طرح. لیکن ان کے لیے پھر کیا ہوگا آپ مجھے بتائیں, کون کرے گا, کون بولے گا ان کے لیے, کیسے سروائیو کر رہے ہیں لوگ, بھوکے سو رہے ہیں نہیں سو رہے؟ فیصل صاحب بات بڑی سمپل سی ہے. اگر آپ 1.5 سے پونے 2 سال کا عرصہ دیکھیں تو ملک میں کوئی پراپر حکومت نہیں تھی. ایک چلتی حکومت جو ہے وہ ختم ہوئی, اس کے بعد اگلی جو گورنمنٹ آئی انہوں نے جناب کمٹ کیا جی کہ ہم جو ہے نا جی ملک کو جو ہے مہنگائی کی اور انفلیشن کی دلدل سے نکالیں گے, لوگوں کے لیے کچھ سہولتیں لے کے آئیں گے. لیکن ساتھ ہی پھر آپ نے دیکھا کہ IMF جو ہے پاکستان کا خزانہ تو خالی رہتا ہے. تسی دیکھیا نہیں کہ اسٹیٹ بینک چوں پیسے آندے نے, اس تو بعد مہینے بعد تسی پھر پیمنٹ کرنی ہوندی ہے,
وہ پیمنٹ چلی جاتی ہے اپنا لونز کی ری پیمنٹ میں، اور اس کے بعد آپ خالی ہو جاتے ہیں. تو 1.5 سال میں کیا ہوا پچھلے 1.5 سال میں آپ کو ٹکر گیا آئی ایم ایف. اب آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ بھائی اب آپ خالی تھے، آپ گئے ان کے پاس کہ آپ نے کہا جی ہمیں کو پیسے دیں. وہ کہا جی آپ کو ہم کیسے پیسے دیں، جو ہم نے آپ کو پہلے پیسے دیے ہیں وہ آپ نے کہاں لگائے ہیں، اس کا حساب دیں ہمیں. تو بات یہ ہے کہ جب پچھلے 1.5 سال میں 1.25 سال میں حکومت ہی نہیں تھی پراپر، تو آپ نے ملک کے لیے کیا کرنا تھا؟ آپ تو کشکول پکڑ کے آئی ایم ایف کے پاس گئے. آئی ایم ایف نے آپ کو 6 مہینے رگڑا لگایا. پچھلے 6 مہینے کے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو 6 مہینے میں انہوں نے رگڑا لگایا. انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے ہماری ہر بات ماننی ہے. اب کیا بات ماننی ہے؟ آپ جو ہے اپنی سبسڈیز ختم کریں گے مختلف اداروں کو، جو اس میں وابڈا بھی شامل ہے، بجلی کے گیس شامل ہے اس کے اندر. اور یہ کام شروع ہوا اور 1.5 سال گورنمنٹ نے یہی کام کیا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے اس نے جو کنڈیشنز لگانی شروع کی اور وہ امپلیمنٹ کرتے گئے، جس میں آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک ہر مہینے بجلی کے بل میں اضافہ ہو رہا ہے، گیس میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کی بات پیٹرول کی پرائس میں اضافہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا مطلب مجھے یہ بتائیں کہ جو پیسے آ رہے ہیں، جو ٹیکس بڑھا رہے ہیں، ہر چیز کا ریٹ بڑھا رہے ہیں، وہ چیزیں جن پہ نہیں ٹیکس تھا ان پہ بھی لگا رہے ہیں. جس طرح سیلری پہ پہلے 12 لاکھ تک ٹیکس نہیں تھا، اب 6 لاکھ والا بھی دے رہا ہے. وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے کرپشن کر رہی ہے گورنمنٹ؟ یا تو سارے پیسے وہ کھا جاتے ہیں جو عوام سے لیتے ہیں، تو پھر دوبارہ خالی ہو جاتا ہے. میرے خیال میں سب سے اب ہم یہ بات نہیں سمجھ پا رہے کہ کہاں جاتے ہیں وہ پیسے. اور ٹھیک ہے اگر جاتے بھی ہیں، دیکھیں ٹیکس سسٹم ٹھیک کریں یا جو بھی کریں، ایک غریب کے لیے جو مسئلہ بنا ہوا ہے اس کو تو دور کریں. کسی دنیا کے ملک میں اگر مہنگائی ہر جگہ ہو رہی ہے، انفلیشن ہر جگہ ہے، پیٹرول کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، ہر چیز کے بڑھ رہے ہیں، لیکن یہاں سہولتیں بھی تو نہیں ہیں نا. یہاں غریب کی سہولتیں ختم کی جا رہی ہیں. پچھلی گورنمنٹ میں اگر کوئی انہوں نے ہیلتھ کارڈ دیا کہ لوگ بیچارے اپنی صحت یا اپنا میڈیکل ٹریٹمنٹ کروا لیتے تھے، اب وہ بھی ختم ہو گیا. لوگ میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکتے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. اب بھائی روٹی کھائیں یا میڈیکل ٹریٹمنٹ کروائیں؟ حکومتوں کا تسلسل. اب مجھے اس کا حل بتائیں کیا ہو سکتا ہے کہ اب غریب عوام کیا کرے؟ آپ کو میں یہی بار بار بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پالیسیوں کا تسلسل جو ہے اس کے لیے ایک سٹیبل حکومت چاہیے، اس کی ایک معاشی ٹیم چاہیے. مجھے آپ ایک بات بتائیں، مجھے 20 سال ہو گئے ہیں صحافت کے اندر، میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بھی حکومت کی ایک ایسی معاشی ٹیم آئی ہو جس نے لانگ ٹرم سلوشن بنا کے دیے ہوں کہ لوگوں کو مہنگائی سے کیسے نکالنا ہے، قیمتوں کی اسٹیبلٹی کیسے ہوگی، انفورسمنٹس کیسے ہوں گی، اسمگلنگ کو کیسے روکا جائے گا، چوری کو کیسے روکا جائے گا، ٹیکس کا جو ایویژن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں میکسیمم پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں، عمران خان کی گورنمنٹ میں یہ ریشو 14 سے 15% تک گئی. ٹیکس جو ہم کلیکٹ کرتے ہیں پورے پاکستان میں وہ پھر نیچے آ گئی ہے، 10% سے نیچے آ گئی ہے. اس کے لیے بھائی پالیسیز چاہیے. اپیرنٹلی کیا لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو مہنگائی ہے، انفلیشن آ رہی ہے، اس کی بڑی وجہ مضبوط معاشی پالیسی کا نہ ہونا ہے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جو وزیر آئے ہیں ان سے ابھی بھی پوچھ لیں، انہوں نے ایک بھی پالیسی بنائی ہو خود کہ جی یہ ہماری اکنامک مینجمنٹ ہے، ہم اس کو لے کے چلیں گے. اسی طرح شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے، کوئی پالیسی نہیں تھی. شارٹ ٹرم میجرز لے کے اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے اپنا جو ہے ریلیف دینے کی کوشش کی اور وہ بیک فائر ہو گیا آپ کے سامنے، اور اس کے بعد وہ ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ گئے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ مس مینجمنٹ سب سے بڑا ایشو ہے اس کے اندر. دوسرا، پالیسیوں کا لانگ ٹرم نہ ہونا، اس کے لیے ہمارے پاس میکانزم ہی کوئی نہیں ہے. ہم اپنے ساتھ انڈیا کو دیکھ لیں یار، انڈیا 5ویں بڑی معیشت ہے میرے بھائی فیصل صاحب. یعنی آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو ہمارے فائنانس منسٹر یا گورنمنٹ آتی ہے اس میں کمپیٹنسی ہونا ضروری نہیں ہے، اس میں تسلسل کے ساتھ سولوشن دینا ضروری. جس طرح اب مودی نے 10 سال گزارے ہیں تسلسل کے ساتھ اور اس نے واقعی رزلٹ دیے ہیں. ہم اس کو اکنالج کر سکتے ہیں کہ بھئی انڈیا کہاں تھا 10 سال پہلے، آج وہ کہاں ہے. G20 سمٹ ہم جس طرح مرضی اس کے خلاف کو بات کر لیں، لیکن یہ بات ان کے لیے، ان کے ملک کے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے نا کہ ورلڈ لیڈرز جو مضبوط اکانومی والے سب سے وہ وہاں ہے اس ٹائم میں. جی اور ان کے بینیفٹ بھی، انٹرسٹ بھی ان کے ملک کے ان کے ساتھ ہے. پاکستان میں دنیا کی ہر چیز موجود ہے. آپ کی فوڈ کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے پاس معدنیات ہیں، انڈسٹری آپ دوبارہ ریوائیو کر سکتے ہیں جو سکھ ہے. کیوں نہیں کرتے آپ؟ فوڈ اگر پاکستان میں ہو رہی ہے، سبزیاں اگ رہی ہیں، فروٹ اویلیبل ہے، تو بھائی آپ کیوں مہنگا ہو رہا ہے؟ چینی آپ کے ملک میں ہے، آپ کے ملک میں
آٹا ہے, اس کے باوجود کیوں پرائسز بڑھ رہی ہیں؟ اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ, کچھ چیزیں چلے گورنمنٹ ہے, کچھ چیزیں مختلف ہیں, انفلیشن ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم لوگ خود ساختہ ریٹ بڑھا دیتے ہیں. مطلب یہ کہتے ہیں پٹرول کا ریٹ بڑھ گیا, چلو جی اتنے, اب اتنا پٹرول اور ان چیزوں کا اثر نہیں ہو رہا. اگر 2 روپے کی چیز ہے تو وہ ایک دم 10 روپے کی نہیں ہو سکتی, لیکن یہاں ہو رہی ہے. اب آپ کے سامنے ہے نا, یہاں ہو رہی ہے, آپ کے سامنے مہنگائی کو کم کرنے کے لیے, پرائسز کو کم کرنے کے لیے پچھلے 3 دن سے کریک ڈاؤن شروع ہو گئے آپ کے سامنے. ہاں, تو اگر کریک ڈاؤن ہوتا ہے, اس کا سولوشن کریک ڈاؤن ہے پاکستان میں. مجھے جو لگ رہا ہے کہ اگر الیکٹریسٹی کے اوپر کریک ڈاؤن کیا ہے تو وہ بجلی لاس ختم ہوگا, تو وہ کہیں رکنے کے آئے گا. لیکن یہ کہ اس میں آپ سمجھیں, یہ کریک ڈاؤن گورنمنٹ کرتی ہے, روک لیتی ہے, لیکن اگر کرپشن نہیں رکتی گورنمنٹ کی تو اس کریک ڈاؤن کا بھی نہیں فائدہ. پھر وہ جو عوام کھا رہی ہے وہ پھر ان کے پاس چلے جائے گا. اسی بہت سارے ایسے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ اگر ہم انہیں کہیں ایماندار ہیں, نماز پڑھتے ہیں, انہیں ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کا کیا فائدہ اگر آپ کی ایمانداری کا, اگر آپ ٹیکس نہیں دے رہے, ٹیکس چوری کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم یہ ٹیکس, ہم وہی اللہ کے لیے لوگوں کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ یہ ٹیکس ہم دیں گے گورنمنٹ کو تو گورنمنٹ کھا جائے گی, کرپشن کر لے گی. اب یہ بھی تو مسائل ہے نا پاکستان میں سب سے بڑے. ان کے لیے میرے خیال عوام کو ڈیموکریٹک اور ڈیموکریسی کا مطلب سمجھنا ہوگا. ہم لوگ آج تک ڈیموکریسی کو سمجھ ہی نہیں پائے. ہم کبھی پی ٹی اے کو ڈیموکریسی سمجھ لیتے ہیں, کبھی پیپل پارٹی کو, اور کبھی کسی چیزوں کو. ڈیموکریسی بیسیکلی جو بھی آئے, چاہے وہ جیسا مرضی بھی ہو, چاہے وہ کرپٹ کیوں نہ ہو, لیکن وہ آئے عوام کی مرضی کے ساتھ. جی بالکل, عوام کی مرضی کے ساتھ جو لیڈر آئے گا اس کو پھر موقع دیا جائے. مسئلہ ہمارے یہاں پہ پھر اور بڑے مسئلے مسائل ہیں کہ ہم جو عوام جس بندے کو چنتی ہے اس کو پھر جمہوریت کی اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو 5 سال دیں نا, تاکہ وہ ایک لانگ ٹرم پالیسی کو لے کے چلے. اور اگر وہ نہیں لے کے چل رہا تو 5 سال بعد اس کو عوام اٹھا کے پرے پھینکیں گے اور ایک دوسرا بندہ لے آئیں گی. بھائی بات یہ ہے, اس کو ہم اگر ہم کوزے میں بند کریں تو بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہی ہمسایہ ملک ہے, ایک دن کے فرق سے ہم آزاد ہوئے ہیں اس سے. دیکھیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. آج آخری دن ہے, G20 کا اجلاس انڈیا میں ہونا ہمارے لیے, ہمارے لیڈران کے لیے, ہماری عوام کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہاں پہ ان کی انڈسٹری اور معیشت کہاں پہنچ گئی ہے. کہ G20 کے اجلاس میں جس میں لیڈر آتے ہیں, بڑے بڑے صدر آتے ہیں, وزرائے اعظم آتے ہیں, اس میں وہ اپنی بزنس ایلیٹ کے لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ بھائی آؤ, یعنی اور ان کو ویلکم دیا جا رہا ہے. یعنی 2 نیشن تھیوری جو ہم نے بچپن سے پڑھی ہے, 2 نیشن تھیوری کے اوپر ہم یہاں بیٹھے ہیں, اور آج ہم 2 نیشن تھیوری کی وجہ سے کس حال میں ہیں. اور وہ لوگ کہاں, آپ سے تو بنگلہ دیش آگے نکل گیا. بالکل, آپ چھوڑیں انڈیا کو, چلیں آپ انڈیا یعنی ہمیں جو بھی چھوڑ کے جاتا ہے وہ بہتر. بنگلہ دیش ہم سے معیشت میں آ گیا ہے. بنگلہ دیش یعنی ہم میں مسئلہ ہے, کم از کم ان ملکوں کی عوامیں, بنگلہ دیش کی حکومت ہو یا انڈیا کی حکومت ہو یا ہمارے جیسے ملک اور بھی ملک ہیں جس میں وہاں پہ کم از کم وہ کوئی تھوڑا احساس کرتے ہیں اپنی عوام کے لیے کہ عوام کو ہم نے ریلیف دینا ہے. لیکن اس ملک میں ایک حکمران طبقہ ہے اور ایک عمرہ کا طبقہ ہے, وہ صرف اپنے بینیفٹس کو دیکھتا ہے اور نیچے کو دیکھتا ہے. اصل میں گورنمنٹ کے علاوہ بھی آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اگر وہ اپنے پوری کالونی کے غریبوں کو کھانا دینا شروع کر دیں نا 3 ٹائم کا, تو ان کے پیسے پھر بھی نہیں ختم ہوتے. لیکن ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیسے جمع کرتے ہیں اور ہمیں اربوں نہیں خربوں نہیں جوڑنے ہیں, پتہ نہیں کس کے لیے جوڑنے ہیں, کہاں لے کے جانے ہیں. لیکن ہمیں غریبوں کا احساس جب تک نہیں آئے گا, میرے خیال میں احساس گورنمنٹ ہو چاہے ہم لوگ ہیں, ہم جب ایک دوسرے کا احساس نہیں کریں گے تو یہ معاملہ ختم نہیں ہو سکتا. فیصل صاحب پنجابی چ گل کرنا چاہ رہے ہیں, وائنڈ اپ, لیٹس وائنڈ اپ دس. یہ ایسی بحث ہے جڑی ان لمیٹڈ ہے, لیکن ساری گل اسی اس پروگرام نو فنش بھی کرنا ہے. ہوپ سسٹینز لائف ایک بڑا محاورہ ہے صدیاں دا کہ امید تے دنیا قائم ہے. الیکشن آنے والے نے اگے, اللہ کرے کوئی ڈیٹ آ جائے, الیکشن کمیشن بھی کہہ رہے ہیں فروری دی آندی ہے یا جنوری دی اینڈ چ آندی ہے, نویں حکومت بنے تے عوام اس پاسے ویکھ رہی ہے. تو فرینکلی دساں یعنی سولوشن یہ ہے کہ جڑی ٹوٹی پوٹی حکومت جڑی ہے ہی نہیں حکومت, اے ختم ہوئے, کوئی حکومت ہوئے جنوں پوچھئے, جنوں پوچھ سکن اسی سارے لوگ پوچھ سکیے, وہ جواب بھی ہوئے گی. ہاں جی, ساری عوام, تاجر برادری اور پیپل فرام آل واکس آف لائف وہ ویکھن ڈے نے کہ بھی ہن اگلی الیکشن ہون, اگلی حکومت بنے تے ملک دی جڑی معاشی پالیسیاں وہ مستقل بنیادیں تے بنن تاکہ لوگوں نوں وہ فائدہ ہوئے.